مسیح یسوع کے جلالی قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیا آپ سب خوش ہیں؟ آمین۔ خوشی خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، غمگینی ہماری موت کا حصہ ہے۔ The nature of mankind not is prosper۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ خوش نہیں ہے، خوشحال نہیں ہے۔ آج کا عنوان یہی ہے کہ نیچر آف مین کائنڈ از ناٹ پراسپر، یعنی کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ خوشحال نہیں ہے۔ یہ سوال ہے ہمارے لیے، کیوں؟ وائی؟ کیوں نیچر جو ہے وہ خوشحال نہیں رہتی؟ خدا جو نیچر کا مالک ہے، دنیا کا مالک اور خالق ہے، جو سب کا منبع اور سب سے محبت رکھتا ہے، اس نے انسان کے نیچر کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ خوشحال نہ رہے، بلکہ وہ نیچر ایسے بنائی کہ وہ خدا میں خوش رہے۔ ہماری خوشی کا تعلق ہمارے ایمان کی قربانی کے ساتھ ہے۔ کیا ہے ہماری خوشی کا تعلق؟ ہماری ایمان کی قربانی کے ساتھ۔ کیا ہم ایسی قربانی دینا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو خوشی ہے وہ برقرار ہے؟ شاید ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ نیچر جو ہوتی ہے، جو فطرت ہوتی ہے، جس سے انسان کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے، وہ بڑی میٹھی بھی ہوتی ہے اور بڑی کڑوی بھی ہوتی ہے۔ اگر میٹھی ہے تو بابرکت ہے، اگر کڑوی ہے تو انسانوں کو پسند نہیں ہوتی، تو خدا کو کیسے پسند آئے؟ اسی طرح قربانی ایک خوشی کی ہوتی ہے، ایک مجبوری کی ہوتی ہے۔ مگر قربانی کرنے والا اپنی خوشی میں رہتا ہے۔ اگر ہم یہی کہتے رہے کہ نیچر آلویز سنفل، کہ میری جو فطرت ہے وہ ہر وقت گناہ آلودہ ہے، تو پھر اس نیچر کو کون پاک کرے گا؟ کون پاک کرے گا اس نیچر کو، اس فطرت کو؟ کیونکہ اس نیچر کے لیے اگر کسی نے پاک کرنا تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سنفل نیچر یا سنفل پرسن، گناہ آلودہ فطرت اور گناہ آلودہ شخص، نہ وہ خود تبدیل ہو سکتا، نہ خود پاک ہو سکتا، نہ کسی کو پاکیزگی دے سکتا۔ زندگی دنیا میں آتی ہے اور زندگی گزار کے زندگی دنیا سے کوچ کر جاتی ہے۔ زندگی ہمیشہ زمین پر ٹھہرتی نہیں ہے، مگر ایک چیز جو دنیا میں ہمیشہ ٹھہرتی ہے وہ ہے مسیح میں گواہی۔ کیا ہے مسیح میں گواہی؟ کیا ہم ایسی گواہی رکھتے ہیں جس گواہی کے لیے خدا نے ہمیں بلایا؟ خدا ہمیں بلاتا ہے، کال کرتا ہے۔ خدا کی کالنگ جو ہوتی ہے وہ سننے سے آتی ہے۔ خدا ہماری طرح نہیں بولتا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی شخص میری طرح بولے گا تو میں پھر اس کی آواز کو سنوں گا، پھر جانوں گا کہ وہ میرا خدا ہے۔ غیر قوم کے عالم و فاضل کہتے ہیں کہ بیٹے کلام مجسم یسوع مسیح نے کب کہا کہ تم میرا بیٹا؟ وہ کہتے ہیں اگر خدا نے کب کہا کہ تم میرا نبی ہے؟ کوشچن اور آنسر دونوں طرح کی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو ایمان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، روح آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو ایمان کی جو مکاشفہ ہے اس کو ہم سمجھنے سے بھی قاصر ہے، کیونکہ اس پر آپ کا اعتقاد نہیں ہے۔
سونا آپ کو دے دیا جائے, آپ کہیں یہ لوہا ہے, تو آپ کہتے رہے یہ لوہا ہے مگر وہ سونا ہے. آپ کے پاس ہاتھ میں لوہا ہے, آپ کہیں یہ سونا ہے, تو آپ کے لیے سونا ہے, دوسرے کے لیے لوہا ہے. یہ نیچر انسان کی, مگر اس نیچر کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو کیا فرماتے ہیں؟ ابھی جیسے ہم نے پڑھا 8واں باب میں اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں میں کیا رہتے ہیں, کیا رہتے ہیں. اگر ہم انسانی فطرت میں رہ کر انسانیت کے بارے میں سوچیں گے تو وہ یار ہیومن بینگ, انسان جسمانی. ایسا سوچیں کہ خدا کی سوچ اس میں نظر آئے. اگر ہم ایسا نہیں سوچتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری منظر بس ماں زمین ہے, ہماری منظر وہ نہیں ہے جس کے لیے مسیح خداوند صلیب پر چڑھا. چرچ آنا فخر نہیں ہے, اچھے کپڑے پہننا, اچھا میک اپ کرنا یہ فخر نہیں ہے. فخر یہ ہے کہ وقت کے خدا کو وقت کا مالک چاہے, وقت کے خدا کو وقت کا مالک جانو اور وقت پر آ کے اسے سجدہ کرو اور اس کے آگے اپنے آپ کو شخصی طور پر پیش کرو, تاکہ اس کی شخصیت سے اس کے خاندان اور اس کے ملک, اس کی کلیسیا کی جو شخصیت ہے وہ جانی پہچانی. ایک بیج بہت سارے بیج پیدا کرتا ہے, اسی طرح ایک ایماندار بہت سارے ایمانداروں کو پیدا کرتا ہے. اگر آپ اپنے لیے پیدا ہونا چاہتے ہیں تو یہ مسیح کی سوچ نہیں. مسیح آپ کو دوسروں کے لیے پیدا کرتا ہے تاکہ آپ کے وسیلے سے بہت سارے مسیحی نظر آئیں. میں ادھر بیٹھا جب گون پہ رہا تھا, میں گون پہتے ہوئے مجھے نا ایک چیز سانس ہوئی. میں آیا درواہ, صبح اٹھا, جنریٹر کو دیکھا, اس کا آئل چیک کیا, سب کچھ چیک کیا, پھر نہایا دھویا, چرچ آیا, لائٹیں جلائی, مائک چیک کیا, ساؤنڈ چیک کیا, لسٹ بنائی, سب کچھ کیا. پر میں نے سوچا کہ کبھی دوسری چرچ میں آئی نیور سی کہ پاسٹر سارے کام کرتا ہے. پاسٹرز کیلڈر ہوتے ہیں, ان کی ٹیم ہوتی ہے جو چرچ آتی ہے, چرچ کو کھولتی ہے, چرچ کو سجاتی ہے, اس کے نرینے کرینے کا حساب رکھتی ہے. They are calling the disciple of God. پاسٹر جو ہوتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے, وہ رہنمائی دینے والا ہوتا ہے, کلام سنانے والا ہوتا ہے. Why? NSP چرچ 24 سال سے اسی ایک ڈگر میں. Why? کیونکہ وہ ہم اپنے اندر ایک ایگو رکھتے ہیں. وہ سانکڑے پادری پہلے نے کہیں جا کے مائک چیک کریے, کرسیاں جا کے سیٹ کریے یا فلانی چیز کریے. یہ ہماری لیے ایگو ہے, یہ جسمانی ایگو ہے. اپنی جو سنفل نیچر ہے نا, گناہ آلودہ جو سوچ ہے, اس کو دور کریں. کوشش کریں کہ میں آؤں, میں جاؤں, میں یہ کام کروں. یہ ہولی کمینین ہے, خدا کیا ہے, سیکرامنٹ ہے. خدا نے کیا کہا, میری یادگاری میں ایسا کیا کرو. اس کو رسم کے طور پر ہم لیتے ہیں, بڑا سنجیدہ ہو کے آتے ہیں, بڑے ہاتھ پھیلاتے ہیں, لے لیتے ہیں. نو, اس کو محسوس کریں. پاکستان کے لیے میں دیکھتا اس کو لینے کے بعد جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نو, یہ رسم نہیں ہے, یہ خدا کا پیغام ہے کہ میری یادگاری کے لیے ایسا کرو تاکہ تمہاری جسمانی فطرت تبدیل ہو جائے. تم جسمانی نہ رہو, روحانی رہو, میرے طالب رہو, میرے گواہ بنو, میرے کلام کو سنانے والا بنو, میرے لیے روح کو جیتو, میرے لیے گھر میں نہ ٹھہرو بلکہ میرے لیے غیر کاموں کے پاس. ہم ایسا نہیں کرتے. We never do like Jesus do. اپنے جس طرح ماں باپ کی بات کو فالو کرتے ہیں,
खुदा बाप की बात को भी क्या करें, फॉलो करें। किसी भी शख्स का अमल और किरदार उसकी गुफ्तगू से जाना पहचाना जाता है, वो तोला जाता है। ऐसी मियारी गुफ्तगू करे, ऐसा मियारी कलाम सुनाए जो जिंदगियों के लिए बरकत का बात। अगर मैं अपने कलाम में अपनी बात करूं तो ये पैगाम नहीं, पैगाम वो जिसके अंदर खुदा बाप बेटे और खुदा रूह कुद्दस की बात है। कलाम ईमान से आपके अंदर जो है आपकी सारी तीरगी को, आपकी सारी नजासत को दूर करता है और आपकी जिंदगियों में इत्मीनान और जलाल ज़ाहिर करता है। मेरे दुख दर्द उठाकर सूली चढ़ा है मसीह, बहुत खूबसूरत रखते हैं। Because all kind of the hurdles Jesus Christ is received. हर तरह की मुश्किल मेरे मसीह ने उठा ली और उसने कहा तमाम हुआ। उसने ये नहीं कहा ये करेगा वो करेगा तू करेगा फलाना करेगा, उसने कहा तमाम। ऑल थिंग खुदा ने तमाम कर पूरे कर। एक एक पेशन गोई को, एक एक कलाम के हिस्से को उसने मुकम्मल कर दिया और अपनी पूरी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद उसने क्या कहा, तमाम। खुदा हमें एक जिम्मेदारी देता है कि हम अपने आप पे समझे जाए, जाने जाए। ये बेटा आगे रेस्टोरेंट में पहला जब मैं आया था मेरे साथ पीछे आया। बड़ा अच्छा लगता है नौजवानों को देखो जब वक्त पर आते। खुदा को वक्त का खुदा जाने, अपनी मर्जी के खुदा ना बना ले कि मेरी मर्जी के मुताबिक खुदा मेरे साथ आएगा। खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, खुदा अपनी मर्जी का खुदा है। वो वक्त का खुदा, जिंदगी का खुदा, प्यार का खुदा, माफी का खुदा, नजात का खुदा, बादशाही का खुदा, आने वाला खुदा, नूर का खुदा, तजल्ली का खुदा, अमीर का खुदा, सब्र का खुदा और बातिल ख्यालातों को दूर करने वाला खुदा। किसी को कह देना आगे आ जाओ, वो 100 बहाने बनाए। ये है पाकिस्तान की कलीसिया। बाहर की कलीसिया ऐसी नहीं, हर आने वाला आगे जाता है। उसे पता कि अगली 2 कुर्सियां भर गई, मैंने तीसरी पे बैठाना है। वह पाकिस्तान में हर आने वाला पीछे बैठेगा, वो अपने लिए आगे कुर्सियां खाली छोड़ता जाएगा। वो कहता मैं ईमानदार हूं, अगले बैठा कोई ईमानदार। हम सब ईमानदार हैं, खुदा के घर में हैं तो सब ईमानदार, पहली कुर्सी से लेकर आखिरी कुर्सी तक। मगर अपनी वक्त पर अपनी कुर्सी पर आइए। वक्त पर क्या आइए, अपनी कुर्सी पर आइए। इसलिए कि मैं खुदा नहीं हूं, इंसान। किसी की बात को सुनिए। खुदा बात करता है किसके वसीले से, खादम के वसीले। इसलिए मेरा अमल का म्यार जो है वो मेरा नहीं, मेरे अमल का म्यार मेरा कलाम है, मेरी खिदमत है। अपनी खिदमत की जो क्या कहते हैं बरकत है उसको दिया करो। ये मिठाई आपको दी जाएगी तो ये है लाने वाले की क्या है, बरकत। तो कलाम का खुदा की बरकत का हिस्सा है, ये बांटा जाता है, ये दिया जाता है ताकि इसको लेकर इसको क्या करे, दिल में रखे। दाऊद क्या कहता है, ऐ खुदावंद मैंने तेरे कलाम को कहां रखा, कहां वाकई दिल है हमारा। हाथ लगा के देखे दिल है। वो हाथ करे जिन्होंने एक दफा बाइबल खत्म की, वो शख्स हाथ करे जिसने एक दफा बाइबल खत्म की। 1 2 3 4 5 6 भाइयों में से किसके हाथ दिखा। कलाम को थोड़ा 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 करके
آگے بڑھتے جائیں. منزل کو اپنی زندگی میں یہ رکھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کلام کو ایک دفعہ اپنے پورے دل میں رکھنا ہے. پیدائش سے لے کر مکاشفہ سال لگ گئے, 2 سال لگ گئے, 3 سال لگ گئے, روانگی کے ساتھ اس کو جاری اور ساری رکھیں. زندگی کامیاب بھی ہوتی اور ناکام بھی ہوتی, اور زندگی خوش بھی ہوتی ہے اور مجروح بھی ہوتی ہے, اداس بھی ہوتی ہے. مگر زندگی کو خوشی میں بھی جیے اور اداسی میں بھی. رات کو میں ایک خاندان میں تھا, سالگرہ تھی ان کے بچوں کی. وہاں پر خوشی کا سما تھا. اس خاندان کی ایک بیٹے نے اپنے گھر میں سجاوٹ کی, تو میں نے اسے کہا خوشی کے ساتھ آپ کیا ہو, اس گھر کے لیے شادمانی ہے. خوشی کے ساتھ کیا آپ اس گھر کے لیے کیا ہو, شادمانی ہو, کیونکہ آپ نے گھر کی زینت کو دوبالا کیا ہے اور زندگیوں کے لیے خوشی کا خیمہ سجایا ہے. اور آپ سب مبارک ہو کہ خدا کی آواز کو اپنے گھر میں اتارا ہے. روٹی بوٹی چلتی رہتی ہے, خوراک و پوشاک کا عمل جاری اور ساری رہتا ہے. مگر کتنا بھلا ہوتا ہے جب بھائی مل کر خدا کی شکر گزاری. یہ شکر گزاری ہے بھائیوں کا ملنا جلنا, تاکہ ہماری زندگی جو نیچر ہے وہ تبدیل ہو, ہم خدا میں تبدیل کیے جا سکیں. ہمارے ہیڈ آفس کوریا میں 15 اکتوبر سے NCC مشن کانفرنس ہے. اس کانفرنس کا جو عمل ہے کرونا کی وجہ سے جو ہے یہ لاسٹ ان کا جو ہے سیشن ہے, یعنی کہ جو ورلڈ مشن ہے اس سب کو نہیں مدعو کیا گیا بلکہ اگلے سال مدعو ان کو کیا گیا. تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ جو جنرل گلوبل میٹنگ ہوگی وہ نیکسٹ ایئر ہوگی, تو پاسل یا سینڈ دا 2023 اور 24 کی مشن رپورٹ سینڈ کریں اور پریئر ریکویسٹ سینڈ کریں, اور اس کانفرنس کے لیے پرے کریں کلیسیا. تو پلیز آپ اس پورا NCC مشن کانفرنس کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد. یہ جو اگر ہم کام نہ کریں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. empty hand you have never give anything to the other. اگر ہمارے خالی ہاتھ ہے تو ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے. if I have something I give you the something to other. اس لیے اگر کام کرتے تو کام کی رپورٹ آپ کے پاس ہے. I am the first person. میں نے سب سے پہلے مجھے جو ہے 28 کو ای میل ملی اور میں نے جو ہے پہلی کو میں نے اپنی رپورٹ سینڈ کی. کیوں, جب آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس کو بنانے میں وقت نہیں لگتا. میں نے پہلے اردو میں لکھی, پھر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اسے ٹرانسلیٹ کیا, پھر میں نے ایک دوست کو بھیجا اس کی گرامیٹک کو دیکھنے کے لیے, پھر اس کے مطابق اس کو میں نے ایڈٹ کیا, ایک ایک پکچر کا مطابق اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد ان کو سینڈ کیا. 4 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے اور 4 منٹ میں اپنے پورے NSP ورلڈ مشن کو پاکستان کو اپنے نومینیٹ کر 5.5 گھنٹے میں 4 منٹ کی ویڈیو میں نے تیار کر کے ان کو سینڈ. یہ ہے کسی لیڈر کی آواز کو سننا, اس کے اوپر ریپڈلی اپنے رسپانس کرنا. ہمارے ملک میں اگر کوئی حملہ کرتا تو ہماری فوج کیا کرتی ہے, ریپڈلی رسپانس کرتی. اگر دیر کرے گی تو ملک محفوظ نہیں رہتا. اگر آپ اپنی زندگی میں ابلیس کے خلاف ریپڈلی رسپانس نہیں کرو گے تو آپ کی زندگی زنگلودہ ہو جائے گی. وہ زندگی جو ہے وہ باطل خیال رہے گی, وہ زندگی بیکار ہو جائے گی. اپنی زندگی کو بیکار ہونے سے بچائیں, اپنی زندگی کو کلام کے مطابق لے کر جائیے. کیونکہ لکھا کیونکہ جو جسمانی ہے جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جسمانی نیت کیا ہے, موت. اگر آپ اپنے ہی لیے سوچتے ہیں تو اپنی موت کو پیدا کرتے ہیں. اگر آپ
دوسروں کے لیے, خدا کے لیے سوچتے ہیں, تو آپ اپنی زندگی میں زندگی کو جنم دیتے ہیں. اگر آپ جسمانی سوچیں گے تو جسمانی موت آپ پر کیا آ جائے گی, غالب آ جائے گی. اگلی بات کل کر روحانی باتوں کے خیال میں رہنا. ہمیں روحانی باتوں کے خیال میں رہنا چاہیے. پاسٹر جبیر صاحب مجھ سے سینئر ہیں, عمر کے لحاظ سے, خدمت کے لحاظ سے میں ان سے سینئر ہوں. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, کیونکہ میرے لیے فرسٹ ویک میں وہ میٹنگ پر ظاہر کرتے کلام کے لیے, آپ کے لیے. میں دیکھتا ہوں گیت گا رہے ہوتے ہیں, ہم تالی کی آواز تک نہیں آتی. یہ کیا ہوتا, سست کنواریوں والی بات. اپنے آپ کو سست کنواریوں کی طرح نہ رکھیں, چست. اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں. میں رات کو کچھ جو باہر کے اسٹوڈنٹ ان کی بات سن رہے تھے, ان کے چہرے پر کیا تھا, چھوئے. ان کا چہرہ خوشحال, کیا کر رہے تھے, یہ کر رہے, یہ پڑھ رہے, اس میں اسپیشلائز کر رہے. کتنے, یہ $5,000 میرے مہینے کا خرچ, $10,000, جتنا ماں باپ امیر جتنا خرچہ بچے کرتے ہیں. آپ اپنے پاکستان کے بچوں کو دیکھ لو, بیٹیوں کو دیکھ لو, بیٹوں کو دیکھ لو, وہ لڑتی رہتی, ماں سے لڑیں گے, باپ سے لڑیں گے. کسی کو یہ کیا اگر وہ اپنے ایجوکیشن کے بارے میں ان کو بولو, وہ نہیں بولیں گے, وہ اپنی فیلنگ نہیں بیان کریں گے. We are unfeelingless people. ہمارے اندر کچھ نہیں ہے, ہم اپنے جذبات کو بھی کبھی ظاہر نہیں کرتے. خدا نے آپ کو زندگی دی, کلام دی, بیٹا دیا, نجات دی ہے, تو کچھ تو اس بارے میں فیلنگ رکھیں. امجد ہے میرا بھتیجا ہے, کوریا 4 دفعہ رہ کے ہے, مگر یہ اندر کوئی تکلیف. میں کو وقت نہ آیا کر, میں تو چاچو جو مرضی کہلا, میں تو 10 گھنٹہ لیٹ گیا. 16 کو نہیں لیٹ آئے, سب نے کہا سب رات تو لائٹ ہی نہیں چاہیے, ساری رات جی ستے ہی نہیں ہے کہ مچھر کٹ دے گئے. تو پادی ستا سے, پادی تو گھر کہڑا کوئی لگا سی, جناب شور لگا سی, وہ گھر لائٹ آ رہی. مسیح خداوند سارا دن خدمت کرتے ہیں, اور رات کو کیا کرتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, دعا کرتے تھے. اگر آپ کی نیند اتوار کو بھی نہیں پوری ہوتی تو کبھی بھی پوری نہیں. جو قومیں سوئی رہتی ہیں نا, وہ قومیں کبھی ترقی نہیں. میں اکثر یہ اپنے جو میرے ورشپ کے ٹیم میں کہتے ہیں, یار اسکول کیسے اٹھ کے چلے جاتے, اسکول کب جاتے ہو, صبح 6 بجے کہتے ساجی اٹھتے ہو, 7 بجے ہماری حاضری ہوتی. ہم جو دوسرے کام کرتے ہیں وہ وقت پر کرتے ہیں, خدا کے کام ہم کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر وقت روحانی سوچ, کوئی گانے پڑے گی, ادھر گانے پا دیں, پاسٹر کی گیت آپ کے لیے لکھتے ہیں کیونکہ آپ لیٹ آتے ہیں. یقین کرے چرچ کو کوئی شوق نہیں, نہ این ایس پی چرچ کو, نہ ایف جی کو, دنیا کے تمام چرچ کو کوئی شوق نہیں لمبی پروسیس کرنے کا. چرچ آپ کے لیے لیٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ لیٹ. چرچ آپ کو سکھاتا ہے کہ روحانی رہو اور روحانی اطمینان حاصل کرو. جب ہم انسان ہو کے کسی وجہ سے خدا کو خدا نہیں مانتے, خدا کی ٹائم کی تجلیل کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ناکام شخص. کیا ہے, ہم ناکام شخص. اپنی ناکامی ہم خود بناتے ہیں, اپنی ناکامی کیا بناتے ہیں, خود بناتے ہیں. اپنی زندگی میں جینا سیکھیں, سمجھنا سیکھیں, جاننا سیکھیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو ایمٹی پلیس بنا لیا, خالی جگہ بنا رکھی ہے, تو ہمیشہ ہم خالی رہیں. ٹرائی ٹو فلفل ایمٹی پلیسز. اپنی زندگی کے خالی حصوں کو کیا کریں, پور کرنے کی کیا کریں, کوشش کریں. اپنی زندگی کے خالی حصوں کو جب آپ کیا
فل کریں گے تو پھر آپ کی جو فطرت کے اندر جو ہے آٹومیٹیکلی کیا ہوگی؟ چینج آئے گی. God want to change. خدا نے اتنے نبیوں کو بھیجا، کلمے کس لیے بھیجا؟ کہ دنیا تبدیل ہو. ٹرانسفارم دا نیشن. خدا نے دنیا کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تبدیل کرنا چاہتا ہے. اپنی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی لاؤ تاکہ خدا آپ کی زندگی سے خوش ہو. انسان سے خوش نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں خدا کے لیے تبدیلی پیدا کرو. اس لیے یہ تبدیلی جو ہوگی وہ باعث برکت ہوگی. اب ہر کی کتاب اس کے 16 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے. کیا لکھا؟ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوکھتی قربانی کے لیے 1 منٹ. آئیے میرے ساتھ نکالیں اب 16 باب. کٹیاں کر لیا جائے. اب آر کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 5ویں آیت مل کے پڑھتے ہیں. نکالا ہے؟ کیا لکھا؟ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے کتنے؟ 2 بکرے اور سوکھتی قربانی کے لیے کیا؟ 1 مینڈا لے. اور ہارون کی خطا کی قربانی کے لیے کیا کرے؟ بچڑے کو جس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کیا دے؟ شکر کرو. خدا نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اپنے خطاؤں کی قربانیوں کے لیے اتنے بکرے اتنے مینڈے اتنے لینا ہے تاکہ آپ کے گھر کی خطا کی قربانی کیا ہوگی؟ دور. بغیر پیسے سے آپ کی خطائیں دور ہو جاتی ہیں. آپ کے گھر تک، آپ کی زندگی تک نجات خدا چاہتی ہے. کیا کہنے سے؟ کہ خداوند میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں، آج سے میں تیرے ساتھ چلوں. اسی تو روز توبہ کرنے تو روز بپتسمے لینے پھر بھی اسی نجات تو دور ہی رہے. ایمان نہیں ہے نا کہ میں نجات پا چکا. We don't have a faith to I receive the salvation. تو میرا ایمان ہی نہیں ہے، کہ مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میں نجات پا چکا. کیوں نہیں یقین؟ اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی کا بھی یقین نہیں ہے کہ میری زندگی کے مالک نے میری زندگی کو کیا کیا؟ پوتر کیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کوشش کرے سمجھنے کی. جب ہم کوشش نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اندر کمزوری کو جگہ دیتے ہیں. کمزوری ایک خود شیطانیت ہے. کیا ہے کمزوری؟ ایک خود شیطانیت. اور ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ کمزور رہے انسان. اگر میں اپنی زندگی کی محنت کے بارے میں بتاؤں نا، میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں چھوڑا کہ جو نہیں کیا. محنت آپ کا فخر ہوتا ہے، شرمندگی نہیں ہوتی. بھائی ریاض چرچ کے لیے ہر وقت سے وہ فکر میں رہتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں 8 بجے، 7:45 بجے اٹھتے ہیں، چرچ کے آگے نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں. اگر چرچ کے آگے گندگی رہے گی تو چرچ نظر نہیں آئے گا. مگر وہ اپنے اندر کیا یہ نہیں کہ مجھے کو کہے گا بھائی جو جھاڑو دے رہے ہیں، دیکھنے والا کہے گا خدا کے گھر کی کیا کر رہا ہے؟ نگاہ بانی کا. تو جیسس کیا ہے؟ میرا نگہبان ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی پاکیزگی کو کیا کروں؟ قائم رکھ سکوں، غلاظت کروں. میں ایسا نہیں کہ میں کہوں نہیں میری تو ماں نے مجھے مانگ لیا تھا، میں تو ماں کے پیٹ میں اسی طرح بن کے آیا تھا، بشپ بن کے آیا. نو، میرے ماں میرے باپ نے مجھے پیدا کیا. میری ماں میرے باپ نے میری فطرت کو نہیں کنٹرول کیا، میری فطرت کو میرے خدا نے کنٹرول کیا. ماں باپ آپ کے لیے وسائل آپ کے لیے مہیا کر سکتے ہیں، مگر چینج آپ نے خود لانی. اس سے اپنی زندگی میں کیا کریں؟ تبدیلی پیدا کریں اور کیا کہ زندگی پائیں. کمزوری سے نکل کر جسمانی نہ رہے بلکہ روحانی رہیں، اور روحانی باتوں کی فکر میں رہیں تاکہ کمزوری کی موت سے نکل کر زندگی میں داخل.
कमजोरी से निकल क्या है, जिंदगी में दाखिल। हम अपनी जिंदगी में खुद से मौत को पैदा करते हैं और किसी के लिए ना खुशी का सबब बनते हैं ना शादमानी का सबब बनते हैं, ना खुशी का सबब बनते हैं ना शादमानी का सबब बनते हैं। इसलिए खुशी और शादमानी को बरकरार रखें और कलाम को कलाम की तरह समझने की कोशिश करें। तेरा कलाम, किसका कलाम? तेरा कलाम। तेरा कौन है? शख्स है, खुदा से बात की जा रही। तेरा कलाम, नबियों का कलाम नहीं, किसी नबी का कलाम। किसका कलाम है? खुदा का कलाम। तेरा कलाम मेरे कदमों के, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है? और मेरी राह के। तेरा कलाम जो दुनिया में आया मेरा चिराग बन गया। जब उस चिराग को मैंने ले लिया, मेरी जिंदगी से मौत दूर होगी, मेरी जिंदगी से अंधेरा दूर हो गया, मेरी जिंदगी से नालायकी दूर होगी, मेरी जिंदगी में पाकीज़गी आ गई, मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई और उस रोशनी को लेकर मेरी राह बन गया तेरा कलाम। यह है कलाम की फिक्र, यह है कलाम की बरकत, यह है कलाम की खुशी। इसलिए खुदा के कलाम को खुशी से कबूल किया करो। हर सुनाने मैं सुनाऊं, पास जवेद सुनाए, पास जाज सुनाए, पास कोई भी सुनाए, एनीवन प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, वो किसके लिए एक सुनाता? खुदा के। वी आर नथिंग, हम खुदा के सामने कुछ भी नहीं है, मगर खुदा में सब कुछ भी है। अगर हम जिस्मानी है तो कुछ नहीं है, अगर रूहानी है तो एक जिम्मेदारी दी है। खुदा ने क्या दी है? जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदार की है। बस तुम जाओ, गैर कौमों को क्या बनाओ? उनको खुदा बाप, बेटे और खुदा रूह कुद्दुस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। और उनको क्या दो? तालीम। मैं आखिर तक तुम्हारे क्या रहूंगा? आखिर तक, जब तक आप उसकी बादशाही में, तब तक खुदा आपके क्या रहेगा? साथ। कितना बड़ी बरकत है आपके लिए। अपनी बरकत को महसूस करें। हमारे चर्च में ने कहा था, जिसकी पुकार और 6 बजे का टाइम रात को 8 बजे निकालो, खाली निकाह कर। तभी बारात में आया। हम पास्टर को ऐसे ही समझ तो बात नहीं, पाजी का काम में फीस देने इंतजार करे पास। सोचे समझे, अपनी बेटियों की जब शादियां करें, बेटों की शादियां करें, तो खादम के काम को भी समझे, खादम के भी टाइम को समझे, वक्त पर आए खुदा के घर में। सारे काम असी लेट ही करने, सारे काम असी की करने? लेट करने। कई वक्त दे भी को काम करने। ला जी अगे तुसी नक्का अगले तो आ रहा है जल्दी 5 किलो मिठाई खा, जिन्हें मिठाई खानी 5 किलो, वो जरा मैं वक्त करा। बहनों रेंजर मिठाई आज भी आई, वक्त पर खुदा के घर में। आमीन। और अगर मेरे ममसूब, मेरे दाएं बाएं जी पास अगर 15 मिनट पहले आए तो कितनी खुशी हो। वर्षे पर 15 मिनट आए और आपके आने माइक में एवरीथिंग रेडी, और आपके लिए मेरे के लिए गीत गा रहे हो, तो कितनी खुशी की बात है। खुदावंद के लिए खुश रहना सीखो। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। आखिरी बात लिखा है, जो जिस्मानी हमेशा जिस्मानी बातों के क्या रहते हैं? ख्याल में। मगर आज हमने जिस्मानी बातों को तर्क करके क्या बात को सीखना है? रूहानी बातों के ख्याल में रहना है। कोई जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत का जिंदगी और एक जिंदगी है और एक इत्मीनान। तो जिंदगी को किसकी जरूरत होती है? मौत की। हम मौत लेना चाहते हैं कि इत्मीनान लेना चाहते हैं? आमीन। हम क्या लेना चाहते हैं? इत्मीनान। अपनी जिंदगी में इत्मीनान पाइए, तसल्ली पाइए। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की क्या है? दुश्मन है। मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा जिस्मानी नियत क्या है? कि किसकी दुश्मन है? खुदा की। मेरी नहीं, आपकी दुश्मन नहीं है, खुदा की दुश्मन बन जाती है।
क्या आप खुदा के दुश्मन बनना चाहते हैं? रूहानी लोग खुदा के बदन का क्या बन जाते हैं? हिस्सा बन जाते हैं। लिखा तो खुदा की शरीयत के ताबिया ना हो सकती है, और जो जिस्मानी वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। अगर हम जिस्मानी रहेंगे तो खुदा को खुश नहीं कर सकते। अगर हम जिस्मानी बन के वर्शिप करेंगे तो हमारी वर्शिप खुदा को कबूल नहीं। अगर हम जिस्मानी ख्याल में रह के दुआ करेंगे तो हम दुआ नहीं। मैं अमजद के घर बिजर पे गया था, अक्सर दुआ कर मंगने तेरे नाम, वो कितने ना तो मांगने अक्सर तो मोहम्मद कह मंगने तेरे नाम, कितने ना तो मांग। मैं कहा दुआ ऐसे नहीं हो। कितनी तेरी उम्र हो गई? 44-45 साल। तेन ये नहीं पता है कैसे कि ना तो शक यीशु तेरे वास्ते सूली चढ़ गए, तो नहीं पता कि यीशु का नाम तो मांगना। ये छोटी छोटी बातें, ईमान की बातें, तलीम की बातें, जिसको सीखना चाहिए। ऐसे जहाज उनके मिसेज पे जब उनको स्टार्टिंग मैंने कहा आप जाया करें, सबने ज्वाइन करें, उनके मिसेज भी जब दुआ करते मैंने कहा दुआ हमेशा खुदा से की जाती है और बेटे के नाम से मांगते। मेरी बात को नहीं समझते। ये तितर बितर जब हम दुआ करते हैं ना, बेअसूल बेतरतीब, खुदा को पसंद ना तो कई तो होंगे ना तो कई तो होंगे, मगर यीशु नाम एक ही है। उस नाम से हमने मांगना होता है। उस नाम से हमें इत्मीनान मिलता है। उस नाम से हमें क्या मिलती है? तसल्ली मिलती है। लिखा लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो? कलाम में ये भी तुम्हें हमारे लिए एक गवाही का तुम जिस्मानी लिए बल्कि क्या हो? रूहानी। बशर्त ये है कि खुदा का रूह तुम में हो। तो सामने यकीन नहीं कि साढ़े अंदर रूह है कि नहीं है। ऐ तो रूह भी मंगते रहने, रूह भी पा देंदा, फर्क करना सानू मिलता। द पादरी का हथ रखेगा, फलाना पादरी हाथ रखता तो रूह मिल जाएगा। रूह तड़पदी गिर जाता। वो केड़ा रूह है जेड़ा तुहानू डेग देता? ये कौन सा रूह है जो तुम्हें गिरा देता है? रूह का काम है उठाना, जोर देना। जब तुम रूह तुम पर नाज़िल होगा, तुम क्या पाओगे? यू आर द पावरफुल पीपल। आप एक बड़े कुव्वत रखने वाले लोग। यकीन तो करो, बशर्ते ये कि आपको यकीन तो हो। अगर हमें यकीन ही तो फिर कैसे रूह हमें मिलेगा? मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका। बहुत सारे रूह ने, हवानी शैतानी, क्यों तो बड़े रूह ने। खुदा कहता बशर्ते ये कि तुम्हें मसीह का रूह मिले। अगर मसीह तुम में है तो तुम क्यों तुम तो बदन तो गुनाह के सबब से, मगर रूह राज़बाज़ी के सबब से क्या है? जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हो जिसने यीशु को क्या किया? मुर्दों में जलाया है। तो जिसने मसीह यीशु को क्या मुर्दों में जलाया, तुम्हारी फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से क्या करेगा? जिंदा करेगा। तब खुदा का वादा है कि खुदा यीशु मसीह के वसीले से क्या करेगा? तुम्हें जिंदा करेगा। मुर्दा नहीं हमने रहना, बल्कि हम क्या रहना है? जिंदा रहना। उम्मीद रखें, होप में रहें, उम्मीद में रहें। बस है भाइयों, अपने कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मर। अगर हम जिस्म की ख्वाहिशात के मुताबिक रहेंगे तो जिस्म क्या है? मर जाता, मगर जिंदा नहीं होगा। अगर हम रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो मसीह में क्या किए जाएंगे? जिंदा करेंगे। लिखा अगर रूह से बदन के कामों को क्या करे? नहीं तुम मजबूत करोगे तो जीते रहो। रूह हमारी जिंदगी के अंदर का फिल्ट्रेशन का काम करता है। आजकल से बड़े फिल्टर तो पानी पीने हैं ना, तो पानी को क्या करता है? फिल्टराइज करता है। और फिल्टराइज करने के बाद उसमें क्या डाले जाते हैं? केमिकल डाले जाते हैं, मिनरल्स डाले जाते हैं, ताकि पानी के जो कुव्वत वो बाहर रहे। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर जो है रूह का, कलाम का, पुरस्कार का, दुआ के मालिकूल की हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें कमी है। तो अपनी ज़िंदगी में अच्छे मालिकूल खुदा के कलाम के हासिल करें। आगे लिखा क्या लिया? इसलिए जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के क्या है? आज के कलाम का असल मकसद ही कि जितने खुदा के रूह के मुताबिक चलते हैं वही क्या? खुदा के बेटे। आप एक दूसरे को कहें कि आप खुदा के बेटे, और जी आप खुदा के बेटे कहें ऊंची आवाज से एक दूसरे के साथ कहें। तो मुन्ने कहता यार इन्हू शाकी पिया है कि मैं कमा किनू कमा, माँ मेरी दूर, सारे दूर, भाजी साहब भी दूर। उची बात ना कहे भाई साहब तुसी खुदा से बेटे खड़े हो गए क्या? आमीन। सबको कहेगा आप भी खुदा के बेटे। आमीन। ताली बेटे के लिए।
आमीन। कुछ शख्स बोलता है तो खुदा बोलता है। अगली बात, क्योंकि तुम गुलामी के रूह में, अब हम गुलामी के रूह में तो नहीं है। चेक करें, शुफा नहीं, मैं क्या चेक करूँ, चेक करो कैसी क्या है, किस में है, गुलामी के रूह में नहीं है, जिससे फिर डर पैदा, अगर गुलामी के रूह के डर पैदा हो, बल्कि हम क्या है, ले पाले को होने की रूह मिली है, जिससे हम क्या कहते हैं, अब्बा यानी बाप का क्या करते हैं, पुकार। आमीन। वाकई माँ बाप कहकर पुकारते हैं, खड़े होकर देखते तजर्बा करते वाकई कि हम बाप कहकर पुकारते हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा को अपना बाप पुकारे। आमीन। सब बाप पुकारा। कितने चले गए वार्षिक वर्ष, अपने गीत गाना है, बाप की बरकत आता है सबको। आमीन। खुदावंद के कलाम के लिए एक दफा जोरदार तालियां ये बंद कर दीजिए। अच्छा तालियां क्यों डाल